بنے چھوڑو. اگر واقعی دیانتداری ہے, سمجھنا چاہتے ہو, اسلام جاننا چاہتے ہو, اپنی جماعت کا کوئی ٹھیکیدار تیار کرو, مجھے بلاؤ, میں ٹھیکیدار سے بات کرنے کے تیار ہوں. آئیے میں اب حرم کا امام بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوتی ہماری حرم کے امام کے پیچھے نماز. سب سے پہلی وجہ میں بتا دوں, جو ہمارے نبی کی ماں کو کافر کہے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. جو ہمارے نبی کو کہے کہ 40 سال کفر کی حالت میں تھا, ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. جو ہمارے نبی کو مردہ کہے, ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. جو نعوذ باللہ یہ کہے کہ صحابہ بھی کافر تھے, اس کے پیچھے ہماری نماز, کیونکہ جو نبی کو مردہ کہے وہ کافر, جو نبی کو بے ایمان کہے وہ ہمارے نزدیک کافر, جو رسول کی والدہ اور والد کو کافر کہے وہ خود ہمارے نزدیک کافر. تو پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو. جب ایمان ثابت کر دو گے ہم ہر نماز تمہارے پیچھے پڑھیں گے, لیکن جب تمہارا ایمان ہی نہیں تو پھر تمہارے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ چلو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال بتاتا ہوں. یہ مولانا عبدالکلام صاحب بیٹھے ہیں, سنی ہے, عاشق رسول ہے, بہت اچھے عالم ہیں, قاری ہیں, ماشاءاللہ سب کچھ ہے. یہ 2 لاکھ لوگوں کی نماز پڑھا ہے, 2 لاکھ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے لاکھ لوگ؟ 2 لاکھ. یہ امامت کر رہے ہیں. سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ حضرات معافی چاہتا ہوں, بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں نے نماز تو پڑھا دی, دوسری رکعت میں جب تھا تبھی مجھے یاد آیا کہ میں وضو سے ہی نہیں ہوں, بھول گیا تھا کہ وضو میرا نہیں ہے. مجھے تو خیال تھا کہ شاید وضو ہے میرا, بعد میں سوچتا رہا وضو ہے یا نہیں ہے. تو دوسری رکعت میں یقین پر پہنچے نہیں یار, اپنا تو وضو تبھی ٹوٹ گیا تھا, پیشاب کر کے آ گئے تھے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, یہ 2 لاکھ لوگوں کی نماز ہوئی کے پیچھے کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ وہ 2 لاکھ ایک ساتھ کیوں نہیں بولتے مولانا صاحب جانے دو نا, آپ کی نماز آپ کے ساتھ, ہماری نماز ہمارے ساتھ, آپ کا وضو آپ کے ساتھ, ہمارا وضو ہمارے ساتھ. بھائی کیوں نہیں ہوئی نماز؟ بولیے. شریعت کا قانون ہے, نماز کی شرط عظیم ہے کہ امام جو ہے طہارت سے بھی ہو, وضو سے بھی ہو. رسول اللہ نے کہا وضو عبادت کی کنجی ہے, کنجی نہیں ہوگی تو تالے کھلیں گے, تالے نہیں کھلیں گے تو اندر گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. تو وضو نماز کی کنجی, آقا نے کہا نماز کی شرط اولین طہارت, پھر وضو, بغیر وضو کے نماز نہیں. تو امام کا وضو نہیں تو آپ کی نماز نہیں. اچھا ایک چیز اور آگے بڑھوں, امام صاحب نے قرات میں غلطی کر دیا, سجدے سہو کیا, تو آپ 2 لاکھ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ بھی سجدہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ آپ بھی نہیں کریں گے. بولے گا میں کیوں کروں, میں نے تھوڑی غلطی کیا, امام نے کیا ہے. غلطی امام سے ہوئی, لیکن وہ سجدہ سہو کر رہا ہے تو آپ کو بھی کرنا ہے. کیوں؟ اس کی نماز جو ہے وہ آپ ہی کی نماز ہے, اس کی نماز قبول تو آپ کی قبول, اس کی قبول نہیں تو آپ کی قبول نہیں. تو مجھے ذرا دیانتداری سے بتاؤ, آپ نے بھی اقرار کیا کہ امام کا وضو نہ ہو تو نماز 2 لاکھ کی بھی نہیں ہوتی, 10 لاکھ کی بھی نہیں ہوتی. تو ارے جس امام کا وضو نہ ہو تو نماز نہ ہو, جس امام کا ایمان ہی نہ ہو اس کے پیچھے کیسے ہوں گی؟ تو ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرے. اور یہ ہم ایسا ہی نہیں بولتے. آئیے ویڈیو دکھا دیتا ہوں. یہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کا نام ہے علامہ عرفان شاہ مشہدی. کیا نام ہے؟ علامہ عرفان شاہ مشہدی. آئیے ان کا ایک ویڈیو دیکھیں. آئیے یہ مولانا عرفان شاہ مشہدی کو سنیے. میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فراہم کر دیں کہ بات آپ سن سکے تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے. اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں جہاں سینکڑوں علماء تشریف فرمائے, مشائخ بھی تشریف فرمائے, میں ان کی موجودگی میں اپنے حکومت سے یہ کہتا ہوں, مسٹر آصف علی زرداری اور یوسف اللہ گیلانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے تعصب سے سعودی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں محمود کو شرک ثابت کرنا ہو تو حرمین کے سامنے چوراہے ہماری گردنیں مار دو, اور اگر 1 گھنٹے میں ہم تمہارے مفتیوں کو
تو یہ تو ہمارے علماء کا چیلنج موجود ہے. کہاں مر گئے وہ بے غیرت نجدی مولانا؟ چیلنج قبول کریں. یہ جوانی میں کیا تھا، بڈھے ہو گیا مگر ان کا کوئی ملا تیاری ہونے کے لیے تیار نہیں. تو یہ پولیس سے تھوڑی مسئلے حل ہوں گے یار. ہمت ہو تو یہ کرو نا، آپ کا کوئی مولوی تیار کرو، بلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. ان کو میں لیتا ہوں. کرو نزدیک کے مولوی کو ذرا تیار، تمہارے مقصود ہو وہاں. تو ان کا صاف چیلنج ہے کہ اگر تم ہمارا عقیدہ غلط ثابت کر دو، ہم تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف بتائیں گے. اگر ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں، ہماری گردن کاٹ کے چوراہے پہ پھینک دینا. لیکن 1 گھنٹے میں اگر تمہارے مفتیوں کو ننگا نہ کر دے تو پھر مان لینا کہ اہل سنت کا مذہب ہی سچا والا ہے. مگر آج تک کوئی نجد کا ملا تیار نہیں ہوا اس بات کے لیے، کیونکہ اپنے 4x4 کے کمرے میں ملا بہت آسان ہے، میدان میں اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. یہ مولانا کوکب نورانی ہے، یہ بھی بڈھے ہو گئے یار. جوانی میں انہوں نے چیلنج کیا تھا، یہ چیلنج آج بھی ان کے موجود ہے اور بڑھاپے تک اب تک وہی چیلنج دہراتے ہوئے آ رہے ہیں. ابھی پھر ان کا ایک بڑھاپے کا ویڈیو آیا، اس میں پھر انہوں نے ریپیٹ کیا، ریپیٹ ہی کر رہے ہیں. مگر کوئی ان کا نجد کا دیوبند کا ملا اب تک ایسا کوئی غیرت مند تیار نہیں ہوا کہ جو ان کا چیلنج قبول کرے. آئیے ذرا ان کا چیلنج سنیے. کیا ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے، قرآن حدیث میں موجود. مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا. صحابہ کے خلاف گالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں. ان کو بے مثل بے مثال. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، تابعین تبع تابعین، اولیاء صلحاء ائمہ سب کو مانتے ہیں. لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے. یہ ہمارا طریقہ نہیں. میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں. ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی. اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی، آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو. نہیں، حوالوں کو رکھو ایک طرف، یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو، آگ جلاؤ، ان میں تیل ڈالو. جب تیل کھول جائے، ایک میں کودتا ہوں، سچے ہو تو آؤ کودو. دوسری بھائی اس کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ پولیس سے کیا کرو گے؟ ان کو بھی بلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. آپ کو 1 روپیہ خرچ نہیں آئے گا، مگر صرف اپنی جماعت کا ٹھیکیدار تیار کرو. جو تمہاری جماعت کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہو، طاہر کے آدمی کو تیار کر دو. 2 کڑا تیل کی ہم ہی لا کے دیں گے، چلو تم کو بھی لانے کی ضرورت. کودنا ہے، سمجھ میں آ جائے گا نا کتنے سچے ہو. تو یہ کام کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو خود پتا ہے کہ ہمارے عقیدے کتنے ڈھکوسلے باز ہے. ہمارا تو کام یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ شرک ہے، مگر یا خود ہی سر مدد چلو.